نہیں ہے، ہم نے اگر وہ ریفرنس ٹیبل ابھی نہیں پڑھا، لیکن جو ہو رہے ہیں اس کو ہم نے میچ کرتے جائیں گے. ہماری پریکٹس زیادہ ہوگی، پریکٹس زیادہ ہوگی تو ہمیں سیکھنے میں مزید آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو یدخلون، آپ دیکھیں لوگوں کو. جی سر اس کا سنگولر جو ہے وہ یدخلو نہیں ہوگا؟ یہاں پر تو سنگولر یدخلو ہوگا، ہاں اور جی جی اور یہاں پر جو ماضی کا ہوگا وہ دخلہ ہوگا. ہاں وہ داخلہ ماضی کا دخلہ ہوگا. اب یہ بھی چونکہ یدخلو. اس میں ہے پریزنٹ میں ہے، جی جمع ہے پریزنٹ میں ہے، پریزنٹ ٹینس میں ہے. جی تو یہ جمع یدخلون. جمع کا ہاں پریزنٹ ٹینس میں ہے تو اس لیے اس کا بھی یدخلو ہوگا نا سنگولر. جی یدخلو ہوگا. یو آر رائٹ، ماشاء اللہ. اچھا آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ. فی کا معنی میں ہم پڑھ چکے ہیں، دین کے دو معنی ہم نے پڑھے، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور دوسرا معنی کیا تھا دین کا؟ دین کے دو معنی پڑھے. جی بدلہ. ایک دین کا معنی بدلہ اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ. اور وہاں بات ہوئی تھی کہ کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پر دین کس معنی میں آ رہا ہے. جب ہم نے وہاں پڑھا تھا مالک یوم الدین تو وہاں پر زندگی گزارنے کا طریقہ معنی بنتا نہیں تھا، جملے میں فٹ نہیں آتا تھا. جبکہ یہاں پر بدلے والا معنی جو ہے وہ نہیں بنتا. فی دین اللہ، اللہ کے بدلے میں. تو اللہ کے بدلے میں لوگ داخل نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کے دین میں، یعنی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں. تو دین کا معنی یہاں پر زندگی گزارنے کا طریقہ. آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. اور دین کے اندر کیا ہے جی؟ عیسائیت جو ہے وہ پرستش کی کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس میں تجارت، معیشت یا سیاست کے حوالے سے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی. اسی طرح کمیونزم ہے تو وہاں پر آپ کو اکانومی ملے گی اور کامرس ملے گی، یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن وہاں پر آپ کو عبادت کا کانسیپٹ، پرستش پوجا اور اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملے گا. اور جبکہ اسلام کے اندر آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی کہ آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا کیسے ہے، اللہ سے اپنی عبادات اور باقی نمازیں وغیرہ کیسے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے. ہر پہلو سے آپ کو گائیڈنس ملے گی اسلام میں. تو اس لیے دین وہ چیز ہے جس کے اندر دونوں اسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے گائیڈنس موجود ہو. آپ کی جو پرسنلی عبادات کرتے ہیں آپ اس کے لیے بھی گائیڈنس موجود ہو، اور جو آپ کا بزنس لائفز ہیں، فیملی لائف ہے، سوشل لائف ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس گائیڈنس موجود ہو. تو یہ بنتا ہے دین. جبکہ اس کے علاوہ جو ہے جس کے اندر صرف کچھ رسومات ہوں عبادت کے نام پر، یا صرف تجارت اور معیشت کے اصول ہوں، تو ایسے نظام کو دین نہیں کہا جائے گا. ایسے نظام کو مذہب کہا جا سکتا ہے کہ ایک طریقہ ہے جس کے مطابق کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجن، فوج در فوج. فوج کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی فوج ہے. جماعت کو، گروہ کو، لشکر کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے افواج. فوجن واحد ہے اور اس کی جمع ہے افواج. آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. سبق کیا ملتا ہے ہمیں کہ جی فتح اور نصرت جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ لوگ دین میں جوک در جوک داخل ہوتے ہیں. ایک نمبرز آف ہیومنز ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جماعتوں کی صورت میں، گروپس کی شکل میں لوگ دین میں داخل ہوں گے. تو کیا ہم پھر سوچیں کیا ہم بھی اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانے لگ جائے؟ تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں، یا کیا صرف اتنا ہے کہ ہماری جو ہے وہ پاورز دنیا تسلیم کر لے؟ تو ہمیں اپنے نظریات کو اور اپنی سوچوں کو تھوڑا سا ری چیک کر کے پھر سے اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہماری پوری دنیا کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک جو ہے وہ حیثیت میں آ جائے، تو اس کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھلے، لوگ دین کو پڑھیں اور لوگ دین کو سیکھیں.
لوگوں کو مواقع میسر ہوں اور اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کو قبول کرنے والے ہوں. لیکن ہماری یہ سوچ بھی ہے اور ہمارا نظریہ بھی ہے، لیکن کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کوئی کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے صرف سوچ رکھا ہے کہ بس اسلام غالب آ جائے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم نے نہیں کرنا، وہ تو دوسرے لوگ کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم نے نیت رکھنی ہے ویسے ہی ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق ہم نے کوئی نہ کوئی کام بھی کرنا. ٹھیک ہے جی. تو انہی تصورات اور احساسات کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. اس آیت کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ سوری مجھے بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کیا کہا ہے؟ جی، دین کہتے ہیں کہ جہاں پر عبادت کے نام پر جو رسومات کی جاتی ہیں، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، یہ کام، یہ عبادت کی رسومات لے لیں، پوجا اور پرستش. اور دوسری طرف ہمارا فیملی لائف ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے، ہماری بزنس لائف ہے، ہم نے بزنس کیسے کرنا ہے، اور جو ہے وہ سوسائٹی میں ہم نے باقی لوگوں کے ساتھ کیسے ریلیشنز بنانے ہیں، ہماری سیاست کیسی ہونی چاہیے، ہمارے ملک کے اندر قانون اور نظام کیا ہونا چاہیے. یہ ان سارے اسپیکٹس کو جو کور کرتی ہے چیز وہ ہے دین. وہ آپ کو عبادت بھی بتا رہا ہے، آپ نے عبادت یوں کرنی ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے تعلق رکھنا ہے، آپ نے سیاست یوں کرنی ہے، آپ نے کاروبار یوں کرنا ہے. یہ سارے پہلوؤں سے جو آپ کی رہنمائی کرے گا یہ نظام دین کہلائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ اور نظام ہے دنیا میں جو کہ کچھ ایسے ہیں جو صرف چند عبادت کی رسومات تک ہیں، محدود ہیں. عیسائیت کو آپ دیکھ لیں تو عیسائیت کی آپ اس وقت کا جو ان کا ریوائزڈ ورژن آپ کے پاس آپ کو ملے گا بائبل کا، تو ان کے اندر جو ہے وہ کچھ رسومات تو ہیں کہ آپ نے یہ گیت گانے ہیں اور یہ آپ نے جو ہے کلمات بولنے ہیں اور اس طرح سے آپ نے فلاں دن پہ آپ نے جو ہے ایسٹر کر لینی ہے، فلاں دن پہ کرسمس کر لینی ہے، فلاں دن فلاں مہینے میں آپ نے روزہ رکھ لینا ہے. یہ چیزیں ہیں. لیکن آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، اگرچہ اللہ کی طرف سے تو نازل ہوا تھا لیکن اس کے اندر تبدیلیاں اتنی کر دی گئیں کہ اب وہ والا جو پہلو ہے کہ سیاست کیسے ہوگی، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، وہ نہیں ہے. تو اب وہ بھی عیسائیت ایک مذہب رہ گیا ہے صرف، کہ جہاں پر صرف چند رسومات ہیں، کچھ چیزیں کسی ایک حصے کو جو ہے وہ گزارنے کے لیے اس کی رہنمائی موجود ہے. اسی طرح کمیونزم کو دیکھیں، سوشلزم کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو تجارت کے اور جو ہے وہ معیشت کے اصول ملیں گے، سیاست ملے گی، ساری چیزیں ملیں گی، لیکن وہاں پر آپ کو عبادت کا کانسیپٹ نہیں ملے گا. تو جہاں پر عبادت اور جو ہے وہ آپ کا سوشل لائف اور بزنس لائف کے حوالے سے دونوں چیزوں میں آپ کو رہنمائی ملتی ہے، یہ ہے دین، جو کہ دین اسلام ہے. اور جہاں پر کسی ایک پہلو کے حساب سے تو رہنمائی موجود ہے، دوسرے بارے میں وہ نظام خاموش ہے، تو اس کو پھر دین نہیں کہا جائے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ مذہب کہا جا سکتا ہے. تو اس وقت دین پوری دنیا میں صرف ایک اسلام ہی ہے. تھینک یو سر. ویلکم. تو پڑھ لیں ایک دفعہ اس کو. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. آپ نے اللہ کی مدد دیکھ لی، آپ نے اللہ کی نصرت دیکھ لی، آپ نے لوگوں کو دین میں جوک تر جوک داخل ہوتے دیکھ لیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے. فَسَبِّحْ دو الفاظ ہیں، ف اور سبح. ف ہم پڑھ چکے ہیں، پس کے معنی میں آتا ہے، ہینس یا دس کے معنی میں، اور سبح پاکی بیان کیجئے.
تسبیح ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سبحان ربی العظیم وغیرہ میں. تو تسبیح کا معنی پاکی بیان کرنا، اور تسبیح اور حمد کا فرق آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تسبیح کا معنی جو نقائص ہیں اس کی نفی کرنا، ڈیفیکٹ سے اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرنا، اور حمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کوالٹیز کو اور خوبیوں کو بیان کرنا. تو سبح پاکی بیان کیجئے. سبحان اللہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. تسبیح کیسے بیان کرنی ہے؟ تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد بھی ہو. بحمدی، بی کا معنی ساتھ. اب بی کا یہ والا معنی ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. تو یہاں پر بی کا معنی ہے ساتھ. حمدی تعریف اور شکر کے معنی میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ میں. تو حمد کا معنی خوبیوں کا بیان، اور تسبیح کا معنی نقائص کی نفی. ٹھیک ہے جی. دونوں میں بیان ہوتی ہے ایکچولی پرفیکشن. اللہ کی پرفیکشن کو بیان کیا جائے گا تھرو خوبیوں کا بیان کرتے ہوئے. اگر ہوگا اللہ رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے اور قدرت والا ہے، تو یہ حمد ہوگی. اور تسبیح میں بھی اللہ کی پرفیکشن کو بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں پر نقائص سے کی نفی کو بیان کیا جائے گا. یعنی اللہ رب العزت سوتا نہیں ہے، اللہ کو اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کے ہوتے ہیں. تو یہ نقائص ہیں، کمیاں ہیں. ان کمیوں کی نفی کرتے ہوئے جب اللہ کی